اور آج کے پیر کے خادم کا حال یہ ہے کہ اس کو سال بھی نہیں گزرتا، اگر اس سے ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پیر جو ہے وہ اس سے تعلق بھی ختم کر دیتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، اس دوران آقا علیہ السلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کیا اور کسی عورت کے اوپر، کسی بچے کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ اور حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماتحت سے، اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے، اپنی اولاد سے تعلق ختم کر دیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ ایسا شخص پیر کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص پیر کہلوانے کے قابل ضرور ہے، بلکہ اس کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ رسول کے ہاں بہت بلند ہے، جو حسن اخلاق کا پیکر ہے، جس کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اپنے تو دور کی بات، غیر بھی اس کو دیکھ کر اس بات کو تسلیم کریں کہ یار فلاں شخص جو ہے، فلاں پیر جو ہے، اس کے حسن اخلاق کا جو ڈنکا ہے وہ 4 دانگ عالم میں بج رہا ہے۔ اس کا حسن اخلاق اتنا بلند ہے کہ وہ غیروں کو بھی اپنے دامن میں جگا دیتا ہے۔ وہ ہر شخص سے محبت کرتا ہے، کسی کی گلہ نہیں کرتا، کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے مرید سے ناراض ہوتا بھی ہے، اپنے شاگرد سے ناراض ہوتا بھی ہے، اپنی اولاد سے ناراض ہوتا بھی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ سمجھانے کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ شخص جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت نہیں ہے، وہ نہ تو پیر کہلوانے کے قابل ہے اور نہ ہی استاذ کہلوانے کے قابل ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے رسول کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سمجھانے کے لیے ویڈیو چلائی جاتی ہے، ساتھ میں اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ اس کی اجازت نہیں ملی، تو اس لیے میں نے اسکرین شاٹ لے کر اس کی تصویر اسکرین کے اوپر لگا دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ناظرین اکرام، بات ہو رہی تھی حسن اخلاق کے اوپر کہ آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق آپ نے سنا ہے کہ 10 سال کوئی خدمت میں رہے لیکن آپ نے کبھی اس کو اف تک نہیں کیا۔ اور حسن اخلاق کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں، حسن اخلاق کے مالک ہیں، تو اللہ کریم ان سے محبت کرتا ہے، ان کو محسنین فرمایا۔ بالکل اسی طرح بعض پیر ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں حسن اخلاق نہیں ہوتا، تو ان کے مرید، ان کے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پیر یا استاذ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جس پیر کی ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ وہ پیر نہیں ہے جو کبھی اپنے مریدوں سے ناراض ہوتا ہو، بلکہ یہ وہ پیر ہے جو غلطی ہونے کے باوجود بھی اپنے ہی مریدوں سے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے۔ یہ شفقت کا وہ پہاڑ ہے، میری مراد مولانا محمد الیاس تار قادری صاحب ہے۔ حاضرین اکرام، مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی جو زبانی ہے وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر سن سکتے ہیں۔ اس تصویر کے اوپر جو ٹائٹل ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر لکھیں تو سامنے مکمل ویڈیو آ جائے گی اور تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ حسن اخلاق کی بات ہو رہی تھی، تو مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو آپ نے کبھی کسی کو نہ بتائی ہو۔ اس کے جواب میں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب فرماتے ہیں، اس سے ایک روز ایسی غلطی ہوئی کہ جس پر مولانا الیاس تار قادری صاحب نے مجھے میٹھی ڈانٹ دی۔ میں پریشان ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں رات کو گھر پہنچا تو میں نے میسج کیا اور عرض کی، حضرت آپ مجھے معاف کر دیں۔ دوسرے دن مولانا الیاس تار قادری صاحب کے خادم میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت صاحب نے آپ کے پاس پیغام بھیجا۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ ہو سکتے کہ شاید مزید کوئی ناراضگی کا اظہار نہ ہو یا میرے لیے کوئی ایسا پیغام نہ ہو جو میرے لیے مشکل کو کھڑا کر دے۔ تو اس کے ہاتھ میں جو خادم آیا مولانا الیاس تار قادری صاحب کا، اس کے ہاتھ میں کوئی لیٹر بھی تھا اور تحفے بھی تھے، پیسے بھی تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو مولانا الیاس تار قادری صاحب نے میرے پاس بھیجی۔ اس میں لیٹر بھی تھا، معافی نامہ بھی تھا، پیسے بھی تھے اور بہت سے میرے بچوں کے لیے تحفے بھی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدالحبیب اتاری فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیسا پیر ہے جو اپنے مریدوں سے معافی مانگ رہے، غلطی بھی میری، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پیر درگزر کرتے ہوئے اپنی مریدوں کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے تحفے بھی بھیج رہا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس سے تعلق بھی ختم کر دیں، اس سے بول چال بھی ختم کر دیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو خدا کے لیے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے، بزرگان دین کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اس کی غلطی کو درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ اس لیے کہ جو معاف کرتا ہے
تو اللہ کریم اس کو محسن کا لقب بھی عطا فرماتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور کل قیامت کو پھر اللہ کریم اس کی غلطیوں کو بھی درگزر فرما دے گا۔ تو دیکھیے کتنی محبت کے ساتھ مولانا الیاس طاہر قادری صاحب نے ایک غلطی کو درگزر بھی فرمایا اور ساتھ معافی بھی مانگی اور تحفے بھی بھیجے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔